محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. چھوڑ کر شاہ کا وطن کربل کو جانا یاد ہے. چھوڑ کر شاہ کا وطن کربل کو جانا یاد. چھوڑ کر شاہ کا وطن کربل کو جانا یاد ہے. یاد ہے شبیر کا کر کو لٹانا یاد ہے. یاد ہے شبیر کا کر کو لٹانا یاد ہے. کوفیوں کے ظلم کی کوئی بھی حد نہیں وہ مگر کوفیوں کے ظلم کی کوئی بھی حد نہیں وہ مگر شبیر پر خنجر چلانا یاد ہے. گردن شبیر پر خنجر چلانا یاد ہے. یاد شبیر کا کر کو لٹانا یاد ہے. تیر بھی چلتے رہے سجدہ ادا ہوتا رہا. تیر بھی چلتے رہے سجدہ ادا ہوتا رہا. نیز کی
اس نوک پہ قرآن سنانا یاد ہے نیز کی اس نوک پہ قرآن سنانا یاد ہے عظمت اسلام کی خاطر 18 سال کے عظمت اسلام کی خاطر 18 سال کے قاسم اکبر کا وہ قربان ہو جانا یاد ہے قاسم اکبر کا وہ قربان ہو جانا یاد ہے شبیر کا گھر کو لٹانا یاد ہے چھوڑ کر شاہ کا وطن کربل کو جانا یاد ہے انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیو اللہ رب العالمین دی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لا ریب بے عیب کلام مجید فرقان حمید برہان رشید وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء دا آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرماؤ رب العالمین مجھنا چیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سنو سبنو حق سنن سمجھن قبول کرن اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے احباب کرامی اسلامی سال دا پہلا ماہ مبارک ماہ محرم شریف جس دا اج پہلا جمعہ المبارک ہے جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہوں حسب وعدہ جس طرح میں عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز ماہ محرم شریف دا پہلا جمعہ المبارک امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جناب حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور آپ دے رفقائے کرام دا مدینہ شریف وچوں روانگی انہ دی اور ہجرت فرمانا اور مکہ شریف تشریف لے جانا اس سفر دے کچھ حصے نو آپ حضرات دے سامنے میں پیش کرانگا لیکن اس تو پہلے ایک ضروری بات ہے وہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت پاک دے کچھ ظاہری اسباب نے اور کچھ باطنی اسباب نے ظاہری اسباب میں بات چرچ کرنے نے باطنی سبب اس دا جو ہے وہ سماعت فرماؤ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہر کمال ہر شان ہر عظمت ہر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے پچھلے نبیوں اللہ تعالیٰ نے جو کمالات جو عظمتاں جو شاناں ونڈ کے دتیاں کسے نو 2 موجے کسے نو 4 کسے نو 5 لیکن جدو میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی واری آئی اللہ رب العالمین نے سارے کمالات کٹھے کر کے محبوب دی چولی وچ پا دیتے نے جس طرح شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی
حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا خشتاری، اور حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری، اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ، قم کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری، سامنے آئی جو میرے تصویر محمد بے خودی میں یہ ہوا شیر زباں پر جاری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یعنی شاعر دسنا چاند ہے کہ جڑیاں شانہ، جڑے کمال، جڑیاں عظمتاں اللہ نے سابقہ نبیاں نو ونڈ ونڈ کے عطا فرمائیاں، وہ ساریاں شانہ اللہ نے اپنے محبوب نو کٹھیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ سابقہ نبیاں وچوں کئیاں نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے مقام شہادت بھی عطا فرمایا ہے۔ مقام شہادت اللہ تعالیٰ دے انعامہ وچوں ایک انعام ہے۔ اللہ فرماندے نا قرآن پاک وچ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبوت بھی اللہ دا انعام ہے، صدیقیت بھی اللہ دا انعام ہے، شہادت بھی اللہ دا انعام ہے، ولایت بھی اللہ دا انعام ہے۔ ایک گونج بہت زیادہ نو کم کر، ولایت بھی اللہ دے انعامہ وچوں ایک انعام ہے۔ تو شہادت بہت بڑا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ کئیاں نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے ڈبلنگ باندے کر دے، تھوڑی کم کر دیتے، ریپیٹ تھوڑی کم کر دیتے۔ کئیاں نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے مقام شہادت عطا فرمایا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ مقام شہادت عطا فرمایا، لیکن ساڈے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر آپ نے شہادت نہیں پائی، یعنی اس طرح میدان دے اندر کسی کافر نے آپ نے گلے تے خنجر چلایا ہوئے، شہید کیتا ہوئے، ایسی بات نہیں۔ جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت منگی ہے۔ گل سمجھ آوے تے بول پینا سبحان اللہ، شہادت منگی ہے، طلب کیتی ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی ہے، معطا امام مالک دے اندر بھی ہے، معطا امام محمد دے اندر بھی ہے، السنن الکبریٰ للبہقی دے اندر بھی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ میرے آقا کریم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے، یا اللہ میری یہ تمنا تے خواہش ہے میں تیرے رستے دے اندر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کیتا جاواں۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ الفاظ دہرائے نے۔ کنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ میں اللہ دے رستے شہیدوں ماں پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہیدوں ماں پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہیدوں ماں زندہ کیتا جاواں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ شہادت طلب کیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نو اے بات بھی گوارا نہیں کہ یار رب دا ہوئے تے وار دشمن کرے، اے برداشت گوارا نہیں۔ لیکن اے بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے مصطفیٰ دعا کرن تے اللہ قبول نہ فرمائے، دعا بھی قبول فرمائی ہے، شہادت دا مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے،
تے دشمن دے وار تو بھی آپ نو محفوظ رکھیا ہے۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ 6ویں پارے دے اندر سورہ المائدہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں لوگاں کولوں بچا کے رکھیا ہے، لوگاں کولوں محفوظ رکھیا ہے۔ دشمن کوئی آپ اس طرح حملہ کر کے آپ نو شہید بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے محبوب نے دعا کی تھی ہے، شہادت منگی ہے، اللہ نے شہادت کیویں عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ نو 2 نواسی عطا فرمائے، ایک دا نام امام حسن ہے، ایک دا نام امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو شہادت عطا فرمائی، فرمایا محبوب انہاں دونوں شہزادیاں دے ذریعے میں تانوں شہادت دا مقام دے چھڑیا۔ انہاں دونوں شہزادیاں دے ذریعے شہادت دیاں 2 قسماں ہوندیاں نے، ایک شہادت سری ہوندی ہے یعنی چھپی شہادت، ایک شہادت جاری ہوندی ہے یعنی ظاہری شہادت۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو زہر دیتا گیا، تو یہ ہے سری چھپی شہادت۔ اور امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا علل اعلان اعلانیہ طور تے ظاہری طور تے آپ تے گردن مبارک تے خنجر چلایا گیا، آپ نے شہادت ملی۔ تو یہ حقیقتاً دونوں شہزادیاں دی شہادت شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے محبوب شہادت بھی دینی ہے لیکن تانوں دشمن کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اس واسطے دونوں شہزادے ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے سر تے والاں تو لے کے سینے تک بالکل ہم شکل مصطفیٰ سے، اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ مبارک لے کے پیرا مبارکہ تک بالکل ہم شکل مصطفیٰ سے۔ دونوں شہزادیاں نو جدوں کھڑا کیتا جاندا سی تے شبیہ مصطفیٰ بن جاندا سی۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قول ہے، آپ فرماندے نے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ مولا علی فرماندے نے سر تو لے کے سینے تک امام حسن مجتبی بالکل ہم شکل مصطفیٰ نے، اور امام حسین شہید کربلا سینے تو لے کے پیران تک بالکل شبیہ مصطفیٰ نے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان نئی الفاظ دیئے سے روایت میں ترجمانی کی تھی۔ آپ فرماندے نے ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین کے ہے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے خط توم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ ذرا مشکل الفاظ سن،
آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی کی تھی نا تو انہوں لفظہ دی سمجھ نہیں آئی، مفہوم دائے بے آپ فرما دینے کہ ایک شہزادے سینے تک مشابہ ایک پیران تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، انہ دونہ شہزادیاں وچ اللہ نے اپنے محبوب دا حسن ونڈ دیتا ہے، نیمہ ادو اد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی، تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو حصے میں تقسیم ہویا، دونوں شہزادیاں نوں جدوں ملا کے کھڑا کیتا جاندا سی تے شکل مصطفیٰ بن سی۔ ایک دوسری حدیث پاک سماعت فرماؤ، یہ حدیث پاک تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بیان فرماؤ، صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں تسی دنیا تو پردہ فرما گئے، دنیا تو چلے گئے، اسی تو اڈی زیارت کرنا چاہیے تے پھر کیویں کراں گے؟ اچھی اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اگر تہاڈا دیدار کرنا چاہیے تے کیویں کریے؟ آپ دے وضحا دا چہرہ تکن نو دل کرے تے کی کریے؟ واللیل دیاں زلفاں دی زیارت کرن نو دل کرے تے کی کریے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین۔ فرمایا میرے صحابہ اگر میرا دیدار کرنا چاہو، میری زیارت کرنا چاہو، مینوں ویکھنا چاہو، وضحا دا چہرہ تکنا چاہو، واللیل دیاں زلفاں ویکھنا چاہو، علم نشرہ دا سینہ ویکھنا چاہو، فرمایا میرا دیدار کرنا چاہو، کی کرنا؟ فرمایا فانظروا الی الحسن والحسین، فرمایا میرے حسن تے حسین نو ویکھ لینا۔ اس سے مفہوم دی ترجمانی حدیث پاک کر دی جڑی میں خطبے دے اندر پڑھی ہے، مشہور حدیث ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اور امام حسن کے بارے بھی فرمایا الحسن منی وانا منہ، فرمایا میں حسن وچوں آتے حسن میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں آتے حسین، تھوڑی ہولی بولو کو سننا لے، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ حسین میرے وچوں تے میں، اس گل تے ذرا غور کریا جے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں، اے گل تے سمجھ آ گئی کہ حسین میرے وچوں، حسین نواسے نے نبی نانا نے صلی اللہ علیہ وسلم، حسین میرے وچوں، اے گل تے سمجھ آ گئی تے میرے آقا دا اے فرمانا میں حسین وچوں، اے دا کی مطلب ہے؟ بس اے جملہ آج دی میری گفتگو ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں حسین وچوں ہاں، کی مطلب؟ فرمایا میرے کمالاں دا اظہار حسن تے حسین وچوں ہوئے گا۔ کی مطلب؟ شہادت میری ہوئے گی، او دا اظہار حسین تے حسن وچوں ہوئے گا۔ اے مطلب فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اے مفہوم ہے اس بات، آنا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں۔ تاں واسطے شاعر نے کیا، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ شہادت رسول ہے۔ حقیقت اگر دیکھو تو امام حسن حسین کی شہادت حقیقت وچ کی ہے شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میرے لوگ دے، ایسی باطنی حکمت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی شہادت دی، ظاہری جو اسباب بنے وہ سماعت فرماؤ۔ 60 ہجری دے اندر صحابی رسول
جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی آپ وفات پائی دنیا تو پردہ کیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تو بعد اقتدار ہتھی چڑھیا کے دے یزید دے سمجھ آ رہی ہے پریشان بیٹھے یزید دے ہتھی اقتدار آیا یزید دے واسطے سب تو بڑا مسئلہ ایسی 4 افراد دی بیعت ایک جناب حضرت عبداللہ بن زبیر دوسرے جناب حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور ایک روایت کے اندر تیسرے آندھنے حضرت عبداللہ بن عمر اور چوتھے جناب حضرت امام حسین شہید کربلا یہ 4 بندے کو دی حکومت واسطے خطرہ سا اس واسطے اس نے بھرپور کوشش کی تھی اس وقت مدینہ شریف دا جو گورنر سی یزید کی طرف اس دا نام سی ولید بن عتبہ اور اس وقت کوفے دے اندر جو گورنر مقرر سی انہاں دا نام سی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی سچے تے سچے محب اہل بیت اور اس وقت بصرہ دے اندر جو گورنر مقرر سی اس لانتی دا نام سی عبید اللہ ابن زیاد خیر یزید نے خط لکھیا مدینہ دے گورنر ولید بن عتبہ کہ انہاں 4 افراد کو میری بیعت لائے اس نے خط پڑھیا اس نے عمل درآمد کرنے واسطے اپنے جو گورنر ہاؤس دے اراکین سن انہوں نے مشورہ کیتا کسی نے کوئی مشورہ دیتا کسی نے کوئی رائے پیش کی تھی بہرحال وہ قصہ ذرا لمبا ہے میں صرف اشارت نے بات عرض کرنی ہے ولید بن عتبہ نے پیغام پیچیا ایک راتی عشاء دی نماز تو بعد اس وقت امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر تشریف فرما پیغام پہنچیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کہ تو انو مدینہ دا گورنر جات کیا کرتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ کیتا کہ اس وقت گورنر بلایا خیر ہے جناب عبداللہ بن زبیر بھی اس حیرانگی دا اظہار کیتا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہ ولایت دے نال پانپ گئے کہ لگتا ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہو گئی ہے اور یزید نے بیعت لینی ہے ساڈے کولوں اس واسطے گورنر سانو گورنر ہاؤس دے اندر بلا رہا جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیاں نو نال لیا گورنر ہاؤس تے گئے ساتھیاں نو باہر کھڑا کیتا اندر تشریف لے گورنر نے ولید بن عتبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات کی خبر دیتی پھر بیعت کی بات کی تھی جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حضرت امیر معاویہ دی وفات تے اظہار افسوس فرمایا اظہار تعزیت فرمایا اور اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے جے بندے واسطے اس طرح چھپ کے بیعت کرنا اے مناسب نہیں اے مناسب نہیں اب تشریف لے گیا آپ نے فرمایا پھر دیکھا جائے گا اس میں غور و فکر کرانگے سوچانگے اس بارے اپنے اہل خانہ دینا آل بیت دے جو افراد سن انہوں نے لا کے کر مشورہ کیتا بالآخر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بہتری اور مناسب یہی سمجھیا کہ مدینہ پاک وچوں مکے ہجرت کر جانی چاہیے آپ نے ترک وطن دا ارادہ فرما لیا اپنے اہل خانہ دے نال مشورہ کیتا حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے جا چکے سن بالآخر 4 شعبان نو جناب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ شریف چھڑ کے مکہ جا رہے ہیں وجہ کی سی ایک معاملہ سنگین ہے اور آپ اپنی نگاہ ولایت نال دیکھ رہے ہیں اور یہ بات تسی علماء کو پہلے بھی سنتے رہندے ہو میں صرف اشارہ کرنا بات رپیٹ نہیں کرنی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باسعادت فقط ہی جناب جبریل امین علیہ السلام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حضرت امام علی مقام دی شہادت دی خبر بھی دے چھڑی سی
یہ حدیث پاک ابن ماجہ دے اندر بھی ہے، مشکاۃ شریف دے اندر بھی ہے، دلائل النبوہ للبیہقی دے اندر بھی ہے، جلال الدین سیوطی نے اپنی خصائص کبریٰ دے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اس بات کو تین افراد نے روایت کیتا ہے، جناب حضرت ام سلمہ نے روایت کیتا ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ، جناب حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی جان نے اس روایت کو نقل کیتا ہے، اور جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا۔ بہرحال ان تمام حضرات نے اور ان تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولادت امام حسین دے موقع تے ہی جناب امام علی مقام دی شہادت دی خبر بھی دے چھڑی سی۔ اس واسطے امام علی مقام دی شہادت والی خبر مشہور ہو چکی سی، ہر ایک نو پتہ سی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جان دے سن کہ میں شہید ہونا ہے، اس واسطے آپ نے مناسب نہ سمجھیا کہ میرے نانا مصطفیٰ دا شہر خون آلود ہوئے، اس دے اندر قتل و غارت ہوئے، اس دے اندر کشت و خون ہوئے، اس دا تقدس پامال ہوئے۔ اس تقدس دے پیش نظر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھڑیا تے مکہ تشریف لے گئے۔ اے ذرا گوڑیاں تو ہاتھ چکو تے میں پھر اپنی حاضری پیش کرا، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اباب گرامی یہ کون ہستی ہے جڑا مدینہ پہ چھڑ دینے؟ یہ کون ہستی ہے؟ نواسہ مصطفیٰ، جنہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب چسائے، توجہ میرے لوگے، جنہاں میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے سینے تے کھڑایا ہے، او حسین جنہیں میرے مصطفیٰ دے کندیاں تے سواری کیتی ہے، راکب دوش مصطفیٰ۔ اجو حسین ایک عام مسلمان جدو مدینے تو جدا ہوندہ ہے، مدینہ چھڑ دے، مدینے تو جدائی ہوندی ہے، او دے تے کی کیفیت تاری ہوندی ہے۔ تے پھر امام حسین شہید کربلا آپ مدینہ پہ چھڑ دینے، اپنے نانا مصطفیٰ جتھے آپ دا بچپن گزریا، آپ دا لڑکپن گزریا، آپ دی جوانی گزری، آپ دا بڑھاپے دے اندر ان قدم رکھ چکے نے، ساری زندگی اس شہر مصطفیٰ دے اندر گزاری۔ پھر جدوں آپ نے اس شہر مصطفیٰ نو الوداع کیا، چھڑیا، اس وقت امام علی مقام دے دل تے کی گزری ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اے اوہی جاندہ ہے جنہوں جدائی مدینہ دی ہوئی ہے، جنہوں مدینہ چھڑنا پیا ہے، مدینہ وچ رخصت ہونا پیا ہے، جنہیں مدینہ جدائی ملی ہے، جنہوں یہ وہی جاندہ ہے، تو نہیں سمجھ سکتا۔ اباب گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ دنال مشورہ کیتا، تیاری کر لئی، رات دے وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مرتبہ اپنے نانا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حاضری واسطے پہ حاضر ہوندے نے۔ امام علی مقام خود بھی آپ دی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے نال نے تے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرن واسطے، دعاواں لین واسطے، الوداعی سلام پیش کرن واسطے، اجازت لین واسطے حاضر خدمت ہوندے نے۔ محبت نال ایک باری کہے سبحان اللہ۔ او مدینہ جدے واسطے ہر مسلمان دا دل تڑپدا ہے۔ شاعر بڑی پیاری بات کیتی ہے، آندھے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے۔ ہائے او مدینہ جدی جدائی ہر مسلمان، جدی جدائی تے مسلمان دا دل تڑپ جاندہ ہے۔ اس مدینے دی جدائی کینوں پئی مل دیئے امام علی مقام شہید کربلانو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو اس مدینے تو جدا پیوں دینے۔ شاعر آندہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینے تو جدا پہ ہوندے نے اپنے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر حاضری واسطے حاضر ہوندے نے جناب سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ آپ بھی نال نے اللہ اکبر شاعران دا مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے اے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے اور آندے نے سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے مہر نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا اٹھو نانا محمد تیرے در پر ہے حسین آیا میری منزل کٹھن ہے اور مسافر بے نوا ہوں میں میری منزل کٹھن ہے اور مسافر بے نوا ہوں میں مدد اے رہبر کامل کے تنہا رہ گیا ہوں میں مدد اے رہبر کامل کے تنہا رہ گیا ہوں میں تیرے قدموں سے دنیا اب مجھے بھی دور کرتی ہے تیرے قدموں سے دنیا اب مجھے بھی دور کرتی ہے کسی فاسق کی بیعت پر مجھے مجبور کرتی ہے کسی فاسق کی بیعت پر مجھے مجبور کرتی ہے میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو شاید اردو دے اندر بات تسی سمجھ نہیں سکے پنجابی دے اندر عرض کرنا چاہنا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر انج کر کے عریضہ پہ پیش کر دینے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیری دوش نبوت تے بہن والا تیرے دوش نبوت تے بہن والا چڑھ کے نیز تے پڑھن قرآن چلیا ویک زینب سکینہ تے شہر بانو اتے اکبر عباس جوان چلیا ویک زینب سکینہ تے شہر بانو اتے اکبر عباس جوان چلیا ایسا پھر مسافر نہیں ہونا تیرے دین تو ہون قربان چلیا ایسا پھر مسافر نہیں ہونا تیرے دین تو ہون قربان چلیا عزیزان گرامی امام علی مقام عرض کر دیاں اوتھے اپنے نانا مصطفیٰ کریم دی مزار اقدس تے آپ دی اونگ آ گئی اکھ لگ گئی خواب دی اندر نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی امام علی مقام دے خواب دی اندر نانا مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے امام علی مقام نو صبر دی تلقین پہ فرماندے نے نالے مصطفیٰ کریم فرماندے نے پہ اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دینے اللہم اعدل حسین صبرا و اجرا اللہم
اللہم آتل حسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا فرما، میرے حسین نو اجر بھی عطا فرما۔ دل نو سکون مل گیا، تسلی مل گئی، ذرا حوصلہ مل گیا۔ امام علی مقام نانا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حاضری پیش کر کے جنت البقیع دے اندر تشریف لے جاندے نے، جتھے آپ دی امی جان سیدہ نساء اہل الجنہ اور سیدہ نساء العالمین جناب خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی مزار مبارک اپنی امی جان دی قبر تے آؤ کے فاتحہ عرض کر دینے، نالے سلام عرض کر دینے، نالے اجازت طلب کر دینے۔ اوہ پڑھ کے فاطمہ، اوہ پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے۔ پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دائے۔ اوہ میرا بولیا چالیا معاف کری، اے سلام نے آخری وار دائے، تے تیری گود وچ لکھاں سکھ پائے، تیری گود وچ لکھاں سکھ پائے، ہن دکھاں دا پار پیا مار دائے۔ اوہ میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، اوہ میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیں کربلا ارادہ اسوار دائے۔ عزیزان گرامی جناب سیدہ زینب آپ دی ہمشیرہ آپ بھی سلام عرض کر دیا نے، نالے عرض کر دیا نے امی جی دنیا والیاں دا دستور ہوندہ ہے، جدوں تیاں وطنوں بے وطن ہوندیاں نے، دیسوں پردیس ہوندیاں نے، وڈیرے آکے رخصت کر دینے، الوداع کر دینے، سر دے پیار دن دینے، شفقت دا ہاتھ سر دے رکھ دینے۔ امی جی اج نانا مصطفیٰ کریم بھی موجود نہیں، ابا علی مرتضیٰ بھی موجود نہیں، امی جی اج تواڈی تھی وطنوں بے وطن ہون لگی ہے۔ امی جی اج تواڈی بیٹی زینب وطنوں بے وطن ہون لگی ہے، دیسوں پردیس ہون لگی ہے، جتھے زندگی گزاری او شہر مدینہ چھڑن لگی ہے۔ امی جی مہربانی کرو نا، اج اپنی بیٹی نو اپنی ہتھی رخصت فرماؤ نا، الوداع کرو نا۔ وہ جفا مار کے ماں دی قبر تے سیدہ پاک زینب کرلان لگی۔ جفا مار کے ماں دی قبر تے سیدہ پاک زینب کرلان لگی، جفا مار کے ماں دی قبر تے سیدہ پاک زینب کرلان لگی۔ اٹھ کے دیو پیار تے کرو بدیاؤ، تیری تھی مدینے او جان لگی۔ اٹھ کے پیار تے کرو بدیاؤ، تیری تھی مدینے او جان لگی۔ عزیزان گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری پیش کر کے واپس تشریف لے آئے نے، اپنے گھر دے اندر اپنے اہل خانہ نو تیار کیتے۔ حضرت غازی عباس نو امام علی مقام نے فرمایا جنہ نال جانا ہے انہاں دے نال لکھو، فرشت تیار کرو۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غازی عباس آپ اپنے ہتھی
فرشتے پہ تیار کر دینے پہلے جناب والا حضرت مولا علی شیر خدا دے بیٹیاں دے نام لکھے نے پھر جناب حضرت عقیل دی اولاد دے نام لکھے نے پھر مسلم بن عقیل دی اولاد دے نام لکھے نے پھر جناب حضرت جعفر دی اولاد دے نام لکھے نے پھر حضرت امام حسن دی اولاد دے نام لکھے نے آخر تے امام حسین شہید کربلا دی اولاد دے نام لکھے نے جدوں فرشت مکمل ہو گئی انہاں مرداں نے نال جانا ہے انہاں خواتین بیبیاں نے نال جانا ہے فرشتے لکھ کے امام علی مقام دی بارگاہ وچ پیش کیتی اللہ اکبر امام علی مقام نے فرشت پڑھی مرداں دا نام پڑھیا بیٹیاں دا نام پڑھیا بھتیجیاں دا نام پڑھیا پانجیاں دا نام پڑھیا حضرت امام علی مقام جدوں اپنی بیٹی جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ تعالی علیہا انہاں دے نام تے نظر پئی اوتھے اشارہ کر کے فرمایا اے غازی عباس اس بیٹی صغرا فاطمہ جڑی انہاں دا نام کٹ دے انہاں نال نہیں جانا انہاں ایتھے ہی رہنا وجہ کی ہے حضرت بی بی فاطمہ صغرا انہاں دا نکاح سی امام حسن مجتبی دے بیٹے حسن مصنع دے نال وہ گھر موجود نہیں سن سفر تے گئے ہو سن اس واسطے فرمایا میرے نانا مصطفیٰ دی شریعت دا ایک قانون ہے کوئی بھی بی بی اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر کروں باہر جا سکتی نہیں اتنی مشکل کڑی اتنا مشکل وقت پھر بھی شریعت دا کتنا لحاظ ہے کتنا پاس ہے شریعت دا فرمایا اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر عورت کروں بار قدم نہیں رکھ سکتی شوہر گھر دے اندر نہیں سفر دے گئے ہونے تاں کر کے فرمایا بیٹی تو نال نہیں جانا ایتھے ہی رہنا ہے فرمایا غازی عباس جا کے کہہ دیو صغرا نو تو نال نہیں جانا ایتھے ہی رہنا ہے اللہ اکبر حضرت غازی عباس کہنے لگے حضور والا میں حسان والا روان والا نہیں میری اتنی جرت نہیں تواڈی اولاد نو جا کے کہاں حضرت امام علی مقام نے جناب علی اکبر نو فرمایا بیٹا جا تو اپنی امشیرہ نو جا کے کہہ دے جدوں جناب علی اکبر گئے ویکھیا جناب بی بی فاطمہ صغرا اپنی سہیلیاں نو لے کے بیٹھی ہے انہاں نو کہہ رہی ہے اسی ہن مکے مدینے مکے جا رہے ہیں اسی سفر تے جا رہے ہیں جدو اسی واپس آواں گے میرے بھائی علی اکبر دی شادی ہوئے گی علی اکبر جدو دلہا بنے گا اے فلاں سہیلی میں تینوں تحفے دے اندر انگوٹھی دیواں گی دوجی سہیلی نو کیا میں تینوں تحفے دے اندر قیمتی چادر دیواں گی تینوں قیمتی جناب والا چادر دیواں گی تیسری سہیلی نو فرما رہی نے میں تینوں قیمتی لباس دیواں گی اپنیاں سہیلیاں نے نال گل پیاں کر دیاں نے جناب علی اکبر جدو دروازے وچ داخل ہوئے نے حضرت بی بی صغرا اپنیاں سہیلیاں نو الوداع کہہ کے جناب اپنی سامان والی گٹھڑی اٹھائی ہے علی اکبر نے فرمایا بہن صغرا ابا جی دا حکم ہے تو نال نہیں جانا جناب بی بی صغرا اسی وقت جدوں یہ جواب سنیا گٹھڑی سر تو گر گئی ہے ابا جی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں نے ابا جی کی گل باقی ساریاں تے نال جاندیاں نے پیاں تاڑیاں ہمشیرہ تے نال پیاں جاندیاں نے میں کیوں نہیں جا سکتی فرمایا اس واسطے کہ تو حسین دی بیٹی ہیں او علی دیاں بیٹیاں نے عزیزان گرامی بات طویل اختصار نال پیار کرنا عزیزان گرامی جنہوں تیاری ہو گئی قافلے دی جناب حضرت بی بی صغرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے باری باری سارے افراد اہل خانہ انہاں نو ملن واسطے پہ جاندے نے تے نال علی اکبر وعدہ پہ کر دینے اے بہن صغرا تو ایتھے ہی ٹھہر جدوں تیرا شوہر حسن بن مصنع آئے گا میں آ کے خود تینوں اپنے نال او دی اجازت دے نال تینوں نال لے کے جاواں گا ادھر علی اکبر تے پہ فرمان دینے پر تقدیر کہہ رہی ہے صغرا اے شکلاں دوبارہ تو کدے ویکھ نہیں سکنیاں اے ملاقاتاں تیریاں کدے دوبارہ نہیں ہونیاں شاعر اس چیز نو بیان کردا ہے آندا صغرا تک لے ویرانو اینا مڑ کے تے نہیں
سغرا اچھی کہہ لو سبحان اللہ سغرا تک لے ویرانو اینا مڑ کے تے نہیں آونا سغرا تک لے ویرانو اینا مڑ کے کہہ لو محبت نال سغرا تک لے ویرانو اینا مڑ کے ونا گل لا راہ گیرانو اینا مڑ کے ونا گل لا عباس تے ننے اصغر دیاں چم لے تصویرانو اینا مڑ کے امنا چم لے تصویرانو اینا مڑ کے امنا سغرا تک لے ویرانو اینا مڑ کے تکنا بابل دا پھرنا تو چہرہ کبھی تکنا اکبر دے سر تے نہ سیرا کدی من لے تقدیرانو اینا مڑ کے ونا من لے تقدیرانو اینا مڑ کے تے نہیں آونا سغرا تک لے سغرا تک لے اینا مڑ کے عزیزان گرامی امام علی مقام دا قافلہ ٹرن لگیا اہل مدینہ وچ کوہرام مچ گیا اہل مدینہ کٹھے ہو کے آ گئے عرض کرتے نے حضور والا مہربانی فرماؤ مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ امام علی مقام نے فرمایا کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا یہ سر کٹ سکتا ہے پر باطل کے آگے جھک نہیں سکتا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا رب کے نام کی خاطر نہیں جاتا اگر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے نہیں جاتا اگر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے عزیزان گرامی جناب حضرت بی بی سغرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آخری واری مل دیا نے عرض کر دیا نے ابا جی کہ دیا سرتے چھڑ چلے آئیں کہ دیا سرتے چھڑ چلے آئیں کون ہوئے گا میرا غم خار بابا
اوے کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے کون ہوے گا میرا غم خار بابا اوے بعد مرن دے چندرے بجدے نے تو تے جیندے آئی چلے آئے مار بابا روندی روانگی ویرانوں یاد کر کے کون دے وے گا مینوں پیار بابا اوے روندی روانگی ویرانوں یاد کر کے کون دے وے گا مینوں پیار بابا اوے چکی جاوانگی جائے نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا چکی جاوانگی جائے نماز تیرا اوے چکی جاوانگی جائے نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا اللہ اکبر کہندیاں نے مسلمانوں نہ جانے تو نبوت کے خلاصے کو مسلمانوں نہ جانے تو نبوت کے خلاصے کو خدا روک لو آ کر محمد کے نواسے کو خدا را روک لو آ کر محمد کے نواسے کو اور شاعران دے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں ٹریا کوئی نہیں وطنہ تو ان یارو جویں علی دا ماہ انوار ٹریا اے تے جگرا حسین دا جان دائے کیویں سغرا نو دے کے پیار ٹریا اے تے جگرا حسین دا جان دائے کیویں دے کے سغرا نو پیار ٹریا روندہ ہویا حسین ذیشان روندہ ہویا حسین ذیشان سائم اوے روندہ ہویا حسین ذیشان سائم جندر اماں دے حجرے نو مار ٹریا روندہ ہویا حسین ذیشان سائم حجرے روندہ ہویا حسین ذیشان سائم جندر اماں دے حجرے نو مار ٹریا اور جناب بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ پیاں فرما دینے جندر مار کرانو زینب تے کردی گریا زاری جندر مار کرانو زینب تے کردی گریا زاری اوے وطنہ والے خیری بسو ساڈی کربل کوچ تیاری اے وطنہ والیو خیری بسو اے وطنہ والیو خیری بسو ساڈی کربل کوچ تیاری عزیزان گرامی اے سفر جناب والا شروع ہو گیا واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں واہ حسین تیرے مقام تو قربان جاواں سخی حسین نے جو کم کیتا اتے کر نہیں سکدا کوئی سخی حسین نے جو کم کیتا اتے کر نہیں سکدا کوئی نہیں رویا وچھڑن لگیاں جویں تھی حسین دی روئی کوئی نہیں رویا وچھڑن لگیاں جویں تھی حسین دی روئی ویر جدے پردیس نو جاون غم ہجر دا جانے سوئی حشر تائیں نہیں بھلنی سائم جو کربل دے وچ ہوئی حشر تائیں نہیں بھلنی سائم جو حشر تائیں نہیں بھلنی سائم جو کربل دے وچ ہوئی اور پھر جناب والا کہندے نے علی مدینہ مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو مکے کو جانے والے حافظ
حافظ تیرا خدا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شبان مدینہ المنورہ وچوں چلے نے اور جناب مکہ شریف دے اندر داخل ہوئے نے۔ اہل مکہ نے بڑا استقبال کیتا، پرتپاک طریقے دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑی عقیدت دے نال استقبال کیتا، خوشی دا اظہار کیتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے وچ تشریف لے آئے نے۔ اللہ اکبر، اہل مکہ نے بڑا سونا استقبال کیتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینے شبان، رمضان، شوال، ذیقعد 4 مہینے مکہ دے اندر گزارے نے۔ پھر جناب والا ذی الحج دے اندر امام علی مقام نے 3 ذی الحج نو مکے وچوں کوفے والا سفر شروع کیتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے تے ہوئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل جناب مکہ دے اندر جدو داخلہ ہویا، اہل مکہ استقبال کر دینے، آن دینے وہ جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن کا معدن ہے نجف وہ گوہر آتے ہیں، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن کا معدن ہے نجف وہ گوہر آتے ہیں، حضرت سرور عالم کے پیشر آتے ہیں، حضرت سرور عالم کے پیشر آتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آتے ہیں۔ اہل مکہ نے واہ قسمت چراغ حرمین آتے ہیں، واہ قسمت چراغ حرمین آتے ہیں، مسلمانوں مبارک ہو حسین آتے ہیں۔ تاں کر کے اسیاں نے افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانا، افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانا۔ جڑے قسم چکے کرو آئے نے نہیں بولنا، قسم توڑ دیو، مہربانی تو اڈی بولو، افضل ہے کل جہان سے حسین کا، حسین دے نا دی نیاز تے لنگر کھا کے ہضم کر جان والے ہو، تھوڑا بولو حسین دے نا تے افضل ہے کل جہان سے گرانا۔ کیمرہ مار جڑا ہجے تک نہیں بولے دے منہ تے کیمرہ مار، پتہ لگے ذکر حسین پیا ہوندا سی، اے پھر بھی نہیں بولے افضل ہے کل جہان سے گرانا، افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا،
بس ایک پل ہی کی تو تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل ہی کی تو تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا کا افضل ہے کل جہان سے کرانا۔ اللہ تعالیٰ تو آڑی میری شبدی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔